لات و عزا کی قسم، یہ جو بت جس کی پرستش کرتے تھے یہ ان بتوں کا نام ہے، لات، عزا، منات، ہبل. تو اس کی قسم کھا کر وہ لوگ کہہ رہے لات و عزا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا، یعنی آپ کی بات کو سچا نہیں مانوں گا. بیت المقدس کا روبرو پیش ہونا. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کی. مکہ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی نشانیاں بیان فرمانے لگے. حتیٰ کہ بعض باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شبہ ہوا تو بیت المقدس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لا کر دار عقیل کے پاس رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام نشانیاں بیان فرما دی. سبحان اللہ. اس پر لوگ پکار اٹھے. جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا عز و جل کی قسم وہ بالکل درست ہے. قافلوں کی خبریں. بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قافلوں کے بارے میں بھی دریافت کیا جو دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے. سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قافلوں کے متعلق بتایا اور ان کے آنے کے وقت اور مقام کے بارے میں بھی خبر دی. سب کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے موافق واقع ہوا. اس پر بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے، الٹا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادوگری کی تہمت لگانے معاذ لگے. اللہ، استغفر اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو عقل پرست کفار و مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلایا. ایک نئی راہ ڈھونڈ نکالی اور وہ شور بد تمیزی برپا کیا جس سے بعض ناپختہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے قدم بھی ڈگمگا گئے اور وہ ان کے دام فریب میں پھنس کر اپنے ایمان کا چراغ گل کر بیٹھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ معراج کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بعض افراد مرتد ہو گئے. بعض افراد مرتد ہو گئے، انکار کر اسلام سے پھر گئے. ان کے برعکس کامل ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ان کے برعکس جن کا ایمان پختہ تھا ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا. سبحان اللہ. ان کے برعکس کامل ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. خدائے ذوالجلال کی قدرت پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین بھی اور زیادہ محکم یعنی مضبوط ہو گیا. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ ڈرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی. شاید ان کا خیال تھا کہ یہ عقل و فہم سے بالا تر بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے. معاذ اللہ. لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان صدیقیت پر کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انتہائی حیران کن بات سنی جس پر عقل کے پیروکار کسی طرح بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو بغیر کسی دز بزب اور ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کر دی. سبحان اللہ. روایت میں ہے کہ لوگوں سے یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا اوا قال ذالک، کیا واقعی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں. ارشاد فرمایا
لئن کان قول ذلک لقد صدق، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس ہو گئے؟ فرمایا نعم، فرمایا نعم نعم، نعم یعنی ہاں۔ انی لأصدق فیما ہوا ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، جی ہاں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے جو بات تم مجھ کو بتا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس دن رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکری ان اللہ قد سماک صدیق، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، یعنی اے ابو بکر اللہ عز و جل نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے ہیں